ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وداعی توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء اللہ پر جان قربان کرنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے آقا، ہم غریبوں کے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان کی چاشنی کو بڑھانے کے لیے کلمہ طیب کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی وقت سے آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد اعظم رضا صاحب قبلہ، جو الحمدللہ ہمارے بچپن سے ساتھی رہے ہیں، بڑا اچھا خطاب کیا اور نصیحانہ انداز میں ہمیں اور آپ کو علم کی فضیلت بتا کر ہمارے اور آپ کے سامنے سے رخصت ہو گئے۔ زیادہ لفظی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جو باتیں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں وہ پیش کر دی جائیں تو بہتر رہے گا۔ ابھی آپ اور آپ کے تمام عزیز و اقارب اس ماہ مبارک میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کو ہم اور آپ ربیع الثانی 11ویں شریف کہا کرتے ہیں، اور اس مہینے کو نسبت ہے ہمارے اور آپ کے آقا پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب غوث اعظم کی ذات پاک سے۔ آئیے ہم اور آپ اپنے غوث کی بارگاہ میں اپنے بریلی کے کلندر سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زبان سے اشعار کے ذریعے آپ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اور آپ اپنے آقا غوث اعظم کی نسبت سے فاتح خوانی کا انتظام کر رہے ہیں اور مکمل طریقے سے انتظام ہو رہا ہے۔
یوں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کے دل میں اولیاء کرام کی محبت نہ ہو. جی بے شک، سبحان اللہ. ہر ایک بندہ اپنے دل میں اللہ کے ان خاص بندوں کی محبت جمائے بیٹھے ہیں. حق ہے، بے شک. اب آئیے تھوڑی سی جھلک میں آپ کے سامنے اپنے غوث کی زندگی کی پیش کر دوں. یوں تو دنیا کے اندر ہر ایک زندگی گزار رہا ہے، کوئی ہنس کے گزار رہا ہے تو کوئی جی رو بے کے شک. گزار رہا ہے. کسی کے پاس مال ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیچارہ ہے. ہر انداز میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس دنیا نے ہمیں اور آپ کو اپنی محبت میں الجھا کے رکھ دیا. اس دنیا کی محبت ہمارے اور آپ کے کانوں تک پہنچ چکی. بے دنیا شک، کی سبحان محبت کی دلدل میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں. اب اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بہت محنت کرنا ہوگی، بہت محنت کرنا ہوگی. ہم ہر کام میں آسانی تلاش کرتے ہیں، ہر کام میں ہمیں آسانی مل جائے، سکون مل جائے، چین مل جائے. ہم کوئی مشکل کام کرنا نہیں چاہتے. کیا ہمارے نزدیک ہمارا مذہب مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے. بے شک. جتنے بھی مذاہب ہیں، سب مذہبوں میں سب سے افضل اگر کوئی مذہب ہے وہ اسلام ہے. بے شک، بے اور شک. اس میں بہت آسانیاں ہیں. اس اسلام میں بہت آسانیاں ہیں. ہم نے اسی اسلام کو بہت مشکل بنا لیا. اب ذرا دیکھو تو، آپ نماز ہی کو لے کے دیکھ لیجیے. آپ ہمارے اسلامی بھائی، نوجوان طبقہ یا پھر بزرگ بہت ہیلا، بہت بہانے کرتے ہیں کہ ہم کام میں الجھے ہوئے ہیں، کاروبار ہمارے سر پر ہے، ہمارے پاس وقت نہیں رہتا تو ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. اس بزرگ سے پوچھو جو اپنے پیروں کا مریض ہے، چل نہیں پاتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر سے نکل کر چوراہے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جائے گا، 2 گھنٹے بٹائے گا، 3 گھنٹے بٹائے گا، اور نماز کے لیے مسجد تک نہیں پہنچ سکتا. بے شک، حق ہے. اب ذرا ان سے پوچھو، آپ چچا میاں نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ ارے حضرت، پاؤں کی ہڈی چڑھ چڑھ کرتی ہیں، کھڑا ہی نہیں ہو ملتا. جی یہی تو ہوتا ہے. اما حضرت، پاؤں کی ہڈی چڑھ چڑھ کرتی ہیں، آواز کرتی ہیں، نماز میں کھڑا نہیں ہو جاتا. میں نے کہا چچا میاں یہ تو بتائیے آپ کا گھر کتنا دور ہے؟ کہا 2 گلی چھوڑ کر ہے. تو میں نے پھر یہاں کیسے آ گئے؟ کسی کا سہارا لیا یا کوئی پہنچا کے گیا؟ کہا میں بیٹھتے بیٹھتے ہوٹل تک آ گیا. میں نے کہا جس چوراہے پہ تم بیٹھنے کے لیے آئے ہو، یہاں لفاظی کے علاوہ کچھ ہوتا رہی ہے، برائیوں کے علاوہ کچھ ہوتا رہی ہے. تم کسی کی عیب جوئی کرتے ہو، غیبت کر لیا کرتے ہو، زبان تمہاری گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. لیکن جس بارگاہ سے دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، تم اس بارگاہ تک جانے کے لیے ہیلے تلاش کر رہے ہو. آؤ نماز کی طرف. جب تم سجدے میں سر رکھو گے، دنیا کی کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، پیغام علماء کرام، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نماز کے لیے ہیلے تلاش کر رہے ہیں صاحب.
اور برائی کرنے کے لیے 1 کلومیٹر جا کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھے. اٹھاؤ اپنے غوث کی زندگی کو، دیکھو اللہ نے اتنا غنی بنایا، اتنا مالدار بنایا، 91 سال کی 91 سال کی زندگی پانے کے بعد بھی میرے غوث نے اس طرح سے دین کی خدمت کی، اس طرح سے مخلوق کی خدمت کی، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے چلے گئے. اٹھا کر دیکھو زندگی کو، بے شک اٹھاؤ زندگی کو میرے غوث کی. میرے غوث نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ. 40 سال تک خود میرے غوث فرماتے ہیں رات کا جب پہل شروع ہوتا تھا کبھی کبھی میرا نفس مجھ سے کہتا تھا عبد القادر رات بہت لمبی ہے، کچھ آرام کر لیا جائے. تو میرے غوث فرماتے ہیں عبد القادر آرام کرنے کے لیے چارپائی پہ ٹیک نہیں لگاتا تھا، نفس کو نہیں مانتا تھا، نفس کی بات کو نہیں مانتا تھا، بلکہ نفس کے اوپر حاوی ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور پوری رات تلاوت قرآن کی دعوت میں گزار دیا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے غوث نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ امیر کتنے بن جاؤ، لکھپتی کتنے بھی ہو جاؤ، زمیندار کتنے بھی ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ سے منہ مت موڑو. سجدے کرو، رکوع کرو، قیام کرو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا. اب تو بڑی بڑی 11ویں ہو رہی ہیں، لگاتار پروگرام چل ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. کوئی بھی حافظ، کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو پروگرام نہیں کر رہا ہے. جس کو نہیں ملتا وہ نہیں ملتا، وہ سبھی کر رہا ہے ماشاءاللہ. جی بے شک سبھی پہنچ رہے ہیں. حق بات. ہاں کر ہی رہے ہیں. معاملات ایسے ہیں، ہمارے عمرہ حضرات نے جو امیر لوگ ہیں نا، انہوں نے معاملات ایسے بنا لیے اپنے کہ سب کچھ فاتح خانی کو ہی سمجھ لیا. حق بات ہے بالکل. اور فاتح خانی بھی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جو ان کے منہ لگے ہیں، چہیتے ہیں، پڑوسی ہیں، یا رشتہ دار ہیں، یا امیر ہیں. جن کا حق ہے ان تک دعوت ہی نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن میرے غوث کے لنگر کی شان دیکھو. امیر ہے تو ایک ہی صف میں، غریب ہے تو ایک ہی صف میں. اور ہم نے 11ویں بنائی تو ایسے کہ اپنے چچا کو، پھپھا کو، خالے کو، سب کو نوت دیا، اور نوتنے کے بعد کھانا کھلایا اور روانہ کر دیا. جس کا حق تھا ہم نے اس کو نہیں کھلایا، ایک لقمہ بھی نہ دیا. تمہارا پڑوسی جو لاچار ہے، بیچارہ ہے، یتیم ہے، پریشان حال ہے، جس کے دل میں یہ امنگ تھی کاش کوئی محلے کا بندہ میری دعوت کر دیتا تو 11ویں کا لنگر میرے منہ میں پڑ جاتا. ہم نے اسی کو چھوڑ دیا اور 40 بھگونے اتار کے سب کچھ اپنے عزیز و اقارب کو کھلا دیا. اور نیت یہ رہی کہ میں نے 40 بھگونے بنائے، میں سب سے بڑا عاشق غوث اعظم ہوں. جی بے شک. جب اگر یہ نیت رہی تو ملے گا کچھ نہیں، حاصل کچھ نہیں ہونا ہے. نیت یہ رہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو سب کچھ ملے گا. جی بے شک. سب کچھ ملے گا. اور نیت خراب رہی تو کچھ نہیں. ہمیں اور آپ کو تو اپنی غوث کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے. اور محبت کا پٹا جب ہی گلے میں پڑے گا جب ہم آپ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، نماز کے پابند رہیں گے، شریعت کے پابند رہیں گے. میرے غوث کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ سے جو لو لگا لیتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے تو اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ. ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب ہو جایا کرتا ہے. کیا ہم نے اور آپ نے نہیں سنا شیخ احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو؟ نہیں سنا ہم نے؟ آپ جب سواری کرتے تھے وہ شیر کی سواری کرتے تھے، اور شان تو یہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں اگر دعوت کے لیے کوئی آتے تھے تو آپ پہلے ہی ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے اور شرط رکھتے تھے
کہ میں دعوت میں جب ہی آؤں گا جب آپ میری سواری کا شکار جو ہے تیار رکھیں گے، کھانا تیار رکھیں گے۔ دعوت ہوتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، آپ نے ارادہ کیا غوث اعظم سے ملاقات کرنے کا۔ دل میں امنگ اٹھی کہ میں کیوں نہ غوث سے ملاقات کر لوں۔ بے شک اپنے خادم کو بھیجا غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہا جاؤ میرے غوث کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دو کہ شیخ احمد جام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور سواری شیر کی کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حضور آپ ان کی سواری کا جو ہے کھانے کا انتظام فرما دیجئے گا۔ میرے غوث نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ وہ آئیں۔ سوار ہو گئے ہیں، چل دیے میری غوث کی بارگاہ میں، سلام دعا ہوا، مصافحہ ہوا، سواری کی جانب اشارہ کیا۔ سواری کس کی؟ شیر کی، کہ میرے شیر کی خوراک کہاں ہے؟ اشارہ کیا گیا فلاں مقام پر آپ کے شیر کی شکار۔ اب نسبت کی بات آئی ہے تو نسبت اتنی مضبوط ہے ہمارے اور آپ کے غوث کی بارگاہ سے کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے تو اعلیٰ ہی رہتا ہے، اور جو ادنا ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ صرف لو لگائی جائے تو پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اشارہ کیا گیا کہ شیر کا شکار کہاں ہے، بتلا دیا گیا کہ سواری کا شکار فلاں مقام پر ہے، لیکن اسی مقام پر، اسی جگہ پر، اسی محلے میں، اسی گلی میں ایک لاغر کتا رہتا، کمزور بے کتا، شک جو میرے غوث کے لنگر سے ہڈیاں چن چن کے کھاتا تھا، اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ جب اس لاغر کتے نے شیر کو شکار کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس لاغر کتے کے اندر اتنی جان کو پیدا فرما دیا کہ اس کتے نے اپنی جان لگا کر چھلانگ لگائی ہے، شیر کے اوپر جا گرا ہے، اپنے دونوں پاؤں سے، پیچھے کے دونوں پاؤں سے شیر کے منہ کو دبا لیا ہے، آگے کے دونوں ہاتھوں کے پنجوں سے شیر کے پیٹ کو پھاڑ دیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو غوث کی بارگاہ سے لو لگا لیا کرتا ہے، جو غوث کی بارگاہ سے تعلق لگا لیا کرتا ہے، جو غوث کی بارگاہ سے محبت کر لیا کرتا ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی پاور دیتا ہے کہ وہ اپنی بہادری کے ذریعے شیر کے دو ٹکڑے کر دیا کرتا ہے۔ وہی ہوا، غوث کی گلی کا کتا آیا، دہاڑ لگائی، شیر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ جب اس منظر پہ بریلی کے تاجدار کی نگاہ پڑی تو میرے رضا نے بریلی کی سرزمین سے پکار کے یہ پیغام دیا تھا، کیا دبے جس میں ہدایت کا وہ بچہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ جس غوث کی محفل کو منا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت نسبتیں دی ہیں۔ ہر اولیاء کرام کی سچی محبت ہم اور آپ دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث اعظم کی محبت کا پٹا گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔